اے ٹیل آف ٹو سٹیز بائی چارلس ڈکنس۔ اس ناول کی کہانی کا آغاز نومبر 1775 کی ایک سرد رات سے ہوتا ہے جب مسٹر جاروس لوری لندن ٹیلسن سنز بینک کے ایک سینئر عہدیدار فرانس جانے کی غرض سے ڈوور کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ڈوور پہنچنے پر انہیں لوسی مینٹ ملتی ہے۔ دونوں کی منزل پیرس ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد دونوں پیرس کے مضافات سینٹ اینٹونی کے قریب ایک شراب خانے جاتے ہیں جو مسز اور مسٹر ڈیفارج کی ملکیت ہے۔ یہ دونوں لندن سے تعلق رکھنے والے ایک بوڑھے شخص ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ سے ملنے آئے ہیں جو 18 سال کی طویل قید کے بعد حال ہی میں بیسٹائل جیل سے رہا ہوا ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر مینٹ ایک فرانسیسی باشندہ ہے جو 18 سال پہلے اپنی بیوی اور 2 سال کی ایک بیٹی چھوڑ کر اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن انگلینڈ واپس چلی جاتی ہے۔ بعد ازاں اپنی بیٹی لوسی کو ٹیلسن بینک کے ذمہ داری پر چھوڑ کر مر جاتی ہے۔ وہی بچی جو اب جوان ہو چکی ہے اور جو کہ جوان ہونے کے بعد اس لڑکی کا نام لوسی ہے، مسٹر لوری کے ساتھ پیرس میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مینٹ کی گمشدگی میں ایورمونٹ برادرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے جو کہ فرانس کے جاگیردار طبقے کی نمائندگی کرتے تھے۔ ایورمونٹ برادران میں سے ایک بھائی ایک لڑکی کی عزت دری کرتا ہے اور جب لڑکی کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر مینٹ کو علاج کے لیے بلاتا ہے۔ اس بدنصیب لڑکی کا بھائی اپنی بہن کی عزت کو ایورمونٹ جیسے لوگوں سے بچانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو جاتا ہے اور 1 ہفتے بعد مر جاتا ہے، اور بعد میں بیچاری لڑکی بھی چل بستی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ پیرس پہنچنے پر پورا واقعہ حکومتی حکام کے گوش گزار کر دیتا ہے، لیکن ایورمونٹ کو گرفتار کرنے کے بجائے ڈاکٹر مینٹ کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو بغیر مقدمہ چلائے 18 سال کی طویل قید کے لیے بیسٹائل کے قید خانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی قید کے 10ویں سال میں ڈاکٹر مینٹ ایک تحریر میں وہ ہر بات اور واقعہ قلم بند کرتا ہے جو اس کے ساتھ ماضی میں پیش آ چکا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کسی دن تحریر کے ذریعے کوئی بھی شخص حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور وہ اسے اسی جگہ پر چھپا دیتا ہے جہاں وہ قید کے دن کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جیل میں قسمت ڈاکٹر مینٹ پر ایک اور کاری وار کرتی ہے جب وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے اور اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ جوتے بنانے شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ 18 سال بعد اس کی غیر متوقع رہائی بھی اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں لاتی۔ لوسی اور مسٹر جاروس لوری پیرس کے ایک مے خانے پر ڈاکٹر مینٹ سے ملتے ہیں اور تب یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ لوسی اسی ڈاکٹر مینٹ کی بیٹی ہے جو ڈاکٹر مینٹ وہاں پر موجود ہے۔ بعد ازاں لوسی اور مسٹر لوری ڈاکٹر مینٹ کو ساتھ لے کر لندن کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح 5 سال گزر جاتے ہیں اور پھر 1780 میں ڈاکٹر مینٹ جو اپنی بیٹی کی محبت اور توجہ کے باعث صحت یاب ہو کر اپنی زندگی کی طرف لوٹ چکا ہے اور اب لندن میں رہائش پذیر ہے، جہاں اسے ایک طرف مسٹر لوری جیسے دوست کا ساتھ ملتا ہے تو دوسری طرف 2 اور لوگ اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک چارلس ڈارنے ہے جو اصل میں ایک فرانسیسی شخص ہے اور دوسرا سڈنی کارٹن ہے جو کہ انگلینڈ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ چارلس ڈارنے دراصل ایورمونٹ برادرز میں سے ایک کا بیٹا ہے، لیکن وہ فی الحال بذات خود ان تمام مصائب سے بے خبر ہے جو کہ ڈاکٹر مینٹ کو ایورمونٹ برادر کی وجہ سے ماضی میں جھیلنے پڑے۔ ڈاکٹر مینٹ بھی اس مرحلے پر ڈارنے کی اصل حیثیت سے واقف نہیں۔ ڈارنے اور کارٹن دونوں لوسی کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے شادی کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن لوسی ڈارنے کا انتخاب کرتی ہے۔ کارٹن لوسی کی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر مینٹ کے گھر اکثر آتا ہے۔ چارلس ڈارنے نے
چارلس ڈارنے اور سڈنی کارٹن کے درمیان بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، جو کہ آگے چل کر ناول کی کہانی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ سال بیت جاتے ہیں۔ 1789 کا سال ہے اور فرانس اپنی تاریخ کے بدترین حالات سے دوچار ہے۔ سینٹ اینٹونی کے باشندے مسٹر اور مسز ڈیفورج کے سربراہی میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان تمام املاک پر قبضہ کر لیتے ہیں جو کہ حکومت کی ملکیت تھے یا حکومت کے جبر و استبداد کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ 3 سال بعد سیاسی حالات میں کوئی بہتری آنے کے بجائے فرانس مزید تباہی کی طرف گامزن ہے۔ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کو محل سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹیلسنز بینک مسٹر لوڈی کو اپنے پیرس برانچ کے معاملات سنبھالنے کے لیے فرانس بھیجتا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں چارلس ایورمونٹ کو بھی حالات پیرس جانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور چارلس ڈارنے لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بتائے بغیر اکیلا پیرس روانہ ہو جاتا ہے۔ چارلس ڈارنے، جو کہ فرانس کے جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتا تھا، پیرس پہنچنے پر باغی اسے گرفتار کر کے لا فورس کی جیل میں قید کر دیتے ہیں۔ یہ سال چل رہا ہے 1782 میں ہی جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنا ہی اس کا ایسا جرم تھا جو باغیوں کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ اور لوسی چارلس ڈارنے کی گرفتاری کے بعد پیرس پہنچتے ہیں اور مسٹر لوری، جو کہ پہلے ہی سے پیرس میں موجود تھا، اس سے ملتے ہیں۔ انقلابی لوگ ڈاکٹر مینٹ کا بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہیں، جو کہ بیسٹائل کی جیل میں ایک طویل عرصے سے وہاں پر رہنے کی وجہ سے ڈاکٹر مینٹ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ باغیوں کی طرف سے فرانس میں ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے اور جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگ موت کی گھاٹ اتارے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ فرانس میں اس دور کو دہشت پسندی کے دور سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ 15 ماہ کی تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈارنے کی رہائی ڈاکٹر مینٹ کی انتہائی کوششوں کے بعد عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ ڈارنے کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اب ڈارنے کو مسٹر اور مسز ڈیفارج اور ایک اور شخص جو کہ ابھی گمنام ہے کی طرف سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ڈارنے ایک مرتبہ پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے، جہاں مسٹر ڈیفارج کی طرف سے ایک تحریر عدالت کو دی جاتی ہے جو کہ بیسٹائل کے قید خانے سے مسٹر ڈیفارج کو ملی ہے۔ یہ تحریر در حقیقت وہ خط ہے جو کہ ڈاکٹر مینٹ نے تحریر کیا تھا، جس میں وہ ایورمونٹ برادرز اور اس کے پورے خاندان کو اپنے جرم کی جو بلا وجہ ملنے والی سزا تھی اس کا مجرم قرار دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے اس خط کے اندر کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تحریر عدالت میں آواز بلند پڑی جاتی ہے۔ اب عدالت اور باغیوں کا ہجوم جو عدالت میں موجود تھا، دونوں کی ہمدردیاں ڈارنے کے ساتھ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ڈارنے کی سزائے موت کے اعلان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ڈارنے کو کونسائر جیری کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں صرف 24 گھنٹے کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ابھی پھانسی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھانسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کے پیرس جانے کے بعد سڈنی کارٹن بھی پیرس پہنچ جاتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ چارلس ڈارنے کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ڈارنے کی زندگی بچانے کے لیے سڈنی کارٹن ایک انتہائی بہادرانہ اور ہیروئک منصوبہ ترتیب دیتا ہے، کیونکہ ڈارنے لوسی کا شوہر ہے جس کے ساتھ کارٹن ہمیشہ سے محبت کرتا رہا ہے، اور وہ لوسی کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات وہ پہلے بھی کر چکا ہے اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے وہ فوری طور پر یہاں پہنچتا ہے۔ سڈنی کارٹن بارسڈ نامی ایک شخص کا تعاون حاصل کرتا ہے جو کہ لندن میں ایک جاسوس کے طور پر کام کرتا رہا ہے، اور اب پیرس میں وہی کام باغیوں کے لیے سر انجام دے رہا ہے، اور اسی شخص کے پاس اس جیل کی چابیاں ہیں جہاں ڈارنے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بارسیٹ کی مدد سے کارٹن جیل میں ڈارنے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک بے ہوش کرنے والی دوا لے جاتا ہے۔ اب کارٹن ڈارنے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا لباس کارٹن سے تبدیل کرے۔ کارٹن انکار سننے کے بعد ڈارنے کو بے ہوش کر کے اپنے منصوبے کے مطابق بارسیٹ کو مزید ہدایت کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر لے جائے اور اس گاڑی تک پہنچا دے جہاں مسٹر لوری، لوسی اور ڈاکٹر مینٹ اس کی آمد کے منتظر ہیں۔
کارٹن ڈارنی کی مشابہت اس مرحلے پر اہم کردار ادا کرتی ہے اور کارٹن کے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور کارٹن کی جیل میں موجودگی باغیوں کو ڈارنی کے فرار سے بے خبر رکھتی ہے، اور بے ہوش ڈارنی کو جیل سے باہر یہ بتا کر لایا جاتا ہے کہ ڈارنی کا دوست ابھی اس کو جیل میں ملنے گیا تھا، لیکن اپنے دوست کی موت کی خبر سن کر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب پہلے سے طے شدہ پروگرام اور انتظار کے مطابق گاڑی مسٹر لوری اور دوسرے لوگوں کو بحفاظت پیرس سے دور اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے یہ سب لوگ انگلینڈ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران میں مسز ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو دیکھنے کی غرض سے ان کے گھر میں جاتی ہے۔ مسز ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بھی پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہے، تاہم گھر میں اس کی ملاقات مس پروز جو کہ لوسی کی گورنس رہ چکی ہے اس سے ہوتی ہے۔ مس پروز اور مسز ڈیفارج کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور اسی لڑائی کے دوران مسز ڈیفارج اپنی ہی نکلی ہوئی گولی سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ مس پروز اس کے فوراً بعد جیری کرنچر جو کہ مسٹر لوری کا ملازم ہے کے ساتھ پیرس سے لندن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ ڈارنی کی سزائے موت کا دن آ جاتا ہے۔ کارٹن جو کہ ڈارنی کی جگہ لے چکا ہے کو دوسرے تمام قیدیوں کے ساتھ اس جگہ لے جایا جاتا ہے جو تمام قیدیوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اس جگہ پر موجود تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی شک نہیں گزرتا کہ یہ ڈارنی نہیں بلکہ کوئی اور ہے جس کا نام سڈنی کارٹن ہے۔ کارٹن موت کو سامنے پا کر بھی اسی طرح پرسکون ہے جیسے موت اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کارٹن جو اکثر کہا کرتا تھا کہ اس کی زندگی کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اپنی زندگی اسی لڑکی کی محبت میں قربان کر دیتا ہے جو ہمیشہ سے اس کے دل میں خاص مقام رکھتی ہے، اور اس طرح کارٹن اپنی تمام جوانی کی زندگی مستی میں گزارنے کے بعد آخر میں ایک عظیم قربانی دے کر سرخرو ہو جاتا ہے، اور ایک ہسٹوریکل کہانی اے ٹیل آف ٹو سٹیز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔